بلکہ 4 بنیاد ہیں، ان بنیاد کو سمجھ لیجیے۔ اگر 4 میں سے 3 ہیں، ایک نہیں ہے، تو آپ یاد رکھ لیجئے ہم اپنی منزل میں کما حق کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بنیاد ہے مدرسے کی زندگی، یا یوں کہیے کہ یہ 4 بنیاد ہیں علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ یہ 4 بنیاد ہیں علماء دیوبند سے اپنے رشتے کو جوڑنے کے لیے۔ ان 4 میں سے کوئی ایک نہیں رہا یا کم ہو گیا تو ہم اپنے علاقے کے راہبر اور مقتدا دنیا کچھ بھی کہہ لے لیکن کامیابی نہیں مل سکتی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والراسخون فی العلم یقولون آمنا به۔ محترم حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج آپ کے اس دینی درسگاہ میں حاضری کا موقع ملا۔ آپ کے اس ادارے کو دیکھ کر حضرت محتمیم صاحب، صدر صاحب، دیگر اساتذہ سے ملاقات کر کے بے پناہ خوشی ہوئی، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو ہر طرح سے ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس ادارے میں پڑھنے والے آپ تمام طلبہ عزیز کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے۔ میرے عزیز طلبہ، جس منزل پر آپ حضرات اس وقت دن اور رات شب و روز محنت کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ اسی دور سے گزر کر کے محنت تقدو مشقتیں برداشت کر کے آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ کو بھی یہیں تک پہنچنا اور اس سے آگے تک پہنچنا ہے، لیکن ہم اور آپ
جس منزل کے مسافر ہیں اس منزل کی روحانی طاقت اللہ اور اس کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ علم دنیا کے وہ علوم بھی اس کے اندر ہیں جن کو حاصل کر کے انسان بڑی سی بڑی ڈگریاں پا لیتا ہے، لیکن وہ علم کہ جس کا رشتہ قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہے، اس کو پانا اور حاصل کرنا اور دنیاوی علوم کو حاصل کرنا اور ڈگریوں کو پا لینا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسان دنیا کے علوم کو اسکول اور یونیورسٹیوں کے ٹیبل اور میز پر چھری اور چاقو رکھ کر کے بھی ڈگریوں کو حاصل کر سکتا ہے اور دنیا کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن علوم نبوت جس کے ہم اور آپ متلاشی ہیں صبح سے شام تک، اس علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے اس نور کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جس نور کا رشتہ قرآن و حدیث سے ہے، جس کے اندر ادب ہے، جس کے اندر رات اور دن کی انتھک محنت اور کوشش ہے، جس کے اندر انسان کے قلوب کو روحانیت سے سجانا اور منور کرنا ہے، جس کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی ابھرتی ہوئی ہستی کو مٹی میں ملا دینا ہے، تب جا کر کے اس علم کا کچھ حصہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا والراسخون فی العلم، علم کے اندر رسوخ، گہرائی، گہرائی، کمال پیدا کرنا، وہ کون لوگ پیدا کر سکتے ہیں؟ راتوں کو سو کر کے نہیں، دنوں کو اپنی خواہشات سے آباد کر کے نہیں، بلکہ 4 بنیاد ہیں، ان بنیاد کو سمجھ لیجیے۔ اگر 4 میں سے 3 ہیں، 3 ہیں، ایک نہیں ہے، تو آپ یاد رکھ لیجئے ہم اپنی منزل میں کما حقہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بنیاد ہے مدرسے کی زندگی، یا یوں کہیے کہ یہ 4 بنیاد ہیں علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ یہ 4 بنیاد ہیں علماء دیوبند سے اپنے رشتے کو جوڑنے کے لیے۔ ان 4 میں سے کوئی ایک نہیں رہا یا کم ہو گیا تو ہم اپنے علاقے کے راہبر اور مقتدا دنیا کچھ بھی کہہ لے لیکن کامیابی نہیں مل سکتی۔ فرمایا پہلی چیز التقوی فیما بینہ و بین اللہ،
یہ بنیاد ہے۔ اگر علوم نبوت میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، مشکات نبوت سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دیکھ تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان تقوی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر قرآن کی آیات کی روحانیت اور رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات سے تیرے دل میں فائدہ پہنچ جائے، یہ ناممکن ہو جائے گا۔ تقوی کا رشتہ ہونا چاہیے، یعنی گناہ اور شبہ گناہ، حلال اور حرام کی تمیز تیری زندگی میں پیدا ہونی چاہیے۔ نہیں ہے تو پھر تقوی نہیں ہے۔ پھر اور آگے چلیے، دوسری چیز، وَالْمُجَاهَدَةُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّفْسِ۔ علوم نبوت میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو دیکھ تیرے اور تیرے نفس، جو تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے درمیان مجاہدہ کا رشتہ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاد کس کے ساتھ؟ نفس کے ساتھ۔ نفس کہہ رہا ہے ادھر کو چل، اور تو جانتا ہے کہ وہ راستہ تباہی اور بربادی کا ہے، اگرچہ مزہ اسی راستے میں، ہٹ جا اس سے، چل ادھر جیسا رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ نفس کو مٹا دے۔ نفس تجھے اگر اپنا غلام بنانے میں جیت گیا تو تجھے تباہی اور بربادی کے راستے پر چلا دے گا، اور اگر تو نے اپنے نفس کو مجاہدہ کرتے کرتے اس کو غلام بنا لیا تو یاد رکھ یہی کامیابی کی منزل ہے۔ پھر فرمایا تیسری چیز، وَالتَّوَاضُعُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ۔ تیرے اور اللہ کی مخلوق بندوں کے درمیان تواضع کا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو کتنے بڑے گھر کا آدمی ہے، کیا چیز ہے تیری لیے؟ کیا تیرا بڑا پن، تیری مالداری مصعب ابن عمیر سے بھی آگے بڑھ سکتی تھی، جو رہ رہے ہیں مکے میں اور ان کا چپل آ رہا ہے حضرموت سے، ان کے کپڑے سل کر کے آ رہے ہیں یمن سے، اتنے بڑے مالدار تھے۔ مالداری کا عالم یہ جب کپڑا پہن کے، چپل پہن کے گھر سے باہر نہیں، لوگوں کی نگاہیں ٹکی رہ جاتی، یہ شہزادہ جا رہا ہے۔ اور جب رسول اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا تو وہی مصعب ابن عمیر، ان کے بدن پر ٹاٹ کا پیوند لگے ہوئے، ٹاٹ کے کپڑے ان کے بدن پر پہنچ گئے، اور رسول اللہ کی غلامی نے اس شہزادے کو مکہ کی گلیوں سے نکال کر کے قاریہ مدینہ بنا دیا۔ کہاں سے کہاں پہنچا دیا اٹھا کر کے۔ تواضع، اپنے آپ کو مٹا دینا، یہی تو خاصیت تھی ہمارے اکابر کی۔
پھر آخری چیز وَالزُّهْدُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّنْيَا، کہ تیری اور تیرے دنیا کے درمیان زہد کا رشتہ ہونا چاہیے. دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی چمک دھمک کہیں ایسا نہ ہو تجھے بہا کر کے لے جائے ان چہار دیواری سے، برباد ہو جائے گا. لڑ دنیا سے، لڑ نفس سے، تب جا کر کے علوم نبوت کا حصہ ہمیں اور آپ کو ملے گا. یہی چار پہچان تھی ہمارے اکابر کی. یاد رکھو، صرف، نحو، تفسیر، حدیث، اس میں مہارت حاصل کر لینا کوئی کمال نہیں ہے. ہم سے زیادہ حدیث میں ماہر اور تفسیر میں ماہر اور عربی ادب کے اندر ماہر مستشرقین ہیں. لیکن ہمارے اکابر کا رشتہ کچھ اور تھا. یہ چار چیزیں تھیں. اللہ سے اتنا مضبوط رشتہ کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے درمیان نہیں آ سکتی. اپنے نفس کو کچل کر کے ایسا خاک میں ملا دیا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، بڑی سی بڑی سرکار ان کا سودا نہیں کر سکتی. خدمت خلق میں اتنے آگے اور چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ شیخ الاسلام ہے، یہ شیخ الحدیث ہے. اور جب دنیا سے رشتے کا معاملہ ڈھونڈا جا رہا ہے تو دنیا ان کی جوتیوں کے نیچے پائی جا رہی ہے، باہر نہیں ہے. یہی پہچان تھی ہمارے گھر. میرے بھائی، ہمارا رشتہ اور ہماری ترقی انہی چار چیزوں میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے اس میں کوشش اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. زندگی رہی تو پھر اور باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے. دعائی تو ہو رہی تھی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انی اشہدک انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کا کوئی شریک و ساتھی نہیں. اے اللہ، آپ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں. اے اللہ، ہم سب کے حال پر رحم اور کرم فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ہمارا یہاں آنا ہوا ہے، اے اللہ تیرے ہی فضل و کرم سے ہوا ہے. اے کریم آقا، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے. غیب سے اس کے لیے خزانوں کو کھول دیجیے. اے الہ العالمین، تمام اساتذہ، کارکنان، محبین، مخلصین، ذمہ دار، اے اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کی محنتوں کے مطابق دنیا اور آخرت میں بدلے عطا فرمائے. تمام طلبہ عزیز، چھوٹے ہوں یا بڑے، چھوٹی جماعت کے ہوں یا بڑی جماعت کے، اے اللہ سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کے لیے قبول فرما دیجیے. اے اللہ انہیں تفقہ فی الدین عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین، قرآن و حدیث کا ماہر اور عامل بنا دیجیے. اے الہ العالمین، انہیں اپنے اپنے علاقوں کے لیے راہبر اور مقتدی چن لیجیے. دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے.
اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے دلوں میں جو جائز مرادیں اور تمنائیں ہیں اے اللہ اسے قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اس مدرسے کو، مدارس اسلامیہ کو جہاں بھی ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اے اللہ سب کو چلانا اور آباد رکھنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دیجیے، ہماری لا علمی کو اللہ دور فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، خیرات و برکات سے نواز دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔